صورت میں رجل المومن آ کے اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں. اینڈ آیت نمبر 42 سے جو آج کا ہمارا لیسن ہے ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر 41 سے ہی تھوڑا سا لے لیتے ہیں تاکہ ایک تسلسل بریک نہ ہو. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. آیت نمبر 41. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور اے میری قوم میرا کیا ہے، میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. سو ہی از کنویئنگ دا میسیج کہ میں تو ایک اچھا نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے، دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. اینڈ دا فالوئنگ آیا کنٹینیوز. آیت نمبر 42. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. اب دو ایٹریبیوٹس آئے، عزیز اور غفار. تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کو نہ مانوں اور اس چیز کو اس کا شریک کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 41 اور 42 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 41 میں کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا کہ میں ایک سالویشن کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اچھی چیز کی طرف، اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہاں پر ڈس بلیورز جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور جس کے بارے میں ان کو نالج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو دو ایٹریبیوٹس آئے، اللہ تعالیٰ ایگزالٹڈ ہے، مائٹ ہے اور پرپیچول فرگیور ہے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا ہے، الغفار ہے، موسٹ فرگیونگ ہے. لوگ دنیا میں کیا ہے، فرگیو کرتے لیکن فرگیٹ نہیں کرتے. فرگیو بھی کرتے، کبھی کولڈ شولڈر دیتے، مطلب اپیرنٹلی اٹ لکس کہ فرگیونیس ہے لیکن ایکچولی وہ فرگیونیس نہیں ہے. فرگیونیس کیا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جب لاسٹ 10 days میں ہم یہ دعا کرتے تو کیسی فرگیونیس رہتی، کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرتے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہوں کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم انسان اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قوم ہیں، تو ہم کیا کرنا چاہیے، کمپلیٹلی فرگیو اینڈ فرگیٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. تو جب ہم یہاں پر ایٹریبیوٹس دیکھ رہے ہیں، عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے، اٹس لائک اے سپرلیٹو ڈگری ہے. ایک ہوتی کہ نارملی فرگیونیس کرنا، ایک سپرلیٹو ڈگری کا فرگیونیس ہے. اور کس کانٹیکس میں فرگیونیس آ رہا دیکھیے کہ جو شرک ہے، اور شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، اس کی معافی ضروری ہے اور اس کا راستہ صحیح کرنا از موسٹ امپورٹنٹ. اف یو سی دا آیا تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، مطلب جو چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے طرف بلا رہے ہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اللہ تو عزیز اور غفار ہے. تو اب یہاں پر آگے جب کنٹینیو ہوتی ہے آیت نمبر 43، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ، یقینی بات ہے تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں پکارا جانے کے لائق ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے آگے جانے والے سب دوزخی ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک یقینی طور پہ جس چیز کی طرف یہ بلا رہے ہیں کہ وہ لیس لہ دعوت فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ سارے دنیا اور آخرت میں اٹس ناٹ گونا بی بینیفیشل، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. اور جو ہم سب کو ان مردنا الی اللہ، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جو مسرفین کہ کوئی چیز حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اور یہ لوگ کیا ہے، دے belong to where، ہم اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، دوزخ کے ساتھی ہے. آیت میں دیکھیے کیسے بات ہو رہی ہے کہ
ایک جو رسپانس بتایا جا رہا ہے دنیا اور آخرت کے حساب سے، جو یہاں پر سمجھیے کہ جو آئیڈل ورشپ ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو مانتے ہیں، چاہے وہ شجر ہو، کوئی ٹری ہو، کوئی آئیڈل ہو، کوئی پکچر ہو، کوئی انسان ہو، دیٹ از کال شرک، ورشپنگ ادر دین اللہ. کیا وہ لوگ آنسر کر سکتے؟ نہیں. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آنسر کرتے؟ یس آف کورس، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آنسر کرتے. اگر کوئی دعا دیر سے آنسر ہوئی، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر چاہتا، وہ آپ کے لیے وہ ٹائم، آپ کے کیلامٹیز دور ہو گئے یا آخرت میں آپ کو ملنے والی ہے. ہر چیز ڈونٹ تھنک کہ جو چیز ہم مانگے اس دنیا میں ہی مل جائیں گی. پھر تو ٹیسٹ ہوا ہی نہیں نا، ٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ٹیسٹ وہی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، دے آر ناٹ گیونگ یو اینی تھنگ، نہ دنیا میں فائدہ دینے والے ہیں نہ آخرت میں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کی تھنگ کیا ہے 43 آیت میں، کہ بے شک ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور جو ٹرانسگریسرس ہے، جو حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، وہ کس جگہ کے ساتھی ہے، کہاں کے کمپینین ہے؟ کمپینینس آف دا فائر. سو ہیئر ہی از گیونگ اے پاورفل ایڈوائز. جب کوئی بھی انسان اچھی بات کہے نا، ڈزنٹ میٹر وہ کون ہے، یہ دیکھیے کہ کیا ایڈوائز ہے، کیا وہ صحیح بات ہے یا نہیں. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہاں پر بھی گڈ ایڈوائز ہے. آیت نمبر 44، تو جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو تم جلد یاد کرو گے، اور میں اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو بات یہاں پر ایک تھی، وہ ایک صحیح طریقے سے ڈائریکٹلی انداز میں بتایا گیا. ناؤ ان انڈائریکٹ وے آلسو اٹ از ایکسپلین. سم ٹائمس کیا ہوتا، جب کوئی بات سمجھانا رہتا، ڈفرینٹ اینگلس یوز کیے جاتے. کیوں؟ قرآن میں یہی ہم نے سیکھا ہے. دین و تدریس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، ایکسپلین کرنے کا، اور آپ جتنا سیکھے کم ہیں. اور اسی طرح انداز اختیار کرنا چاہیے، اسی طرح بیان کرنا چاہیے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہنے لگا فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ تم یاد کرو گے جو میں اب کہہ رہا ہوں. Try to understand, dear sisters. He is not giving up. He is conveying. وہ اپنے میسیج کو بہت زیادہ اخلاص، محبت اور صبر کے ساتھ بات کو پیش کیا جا رہی ہے. وَأُفِدُّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ کی طرف ہم سارے سپرد کرتے نا معاملے، تو وہی بات ہو رہی کہ میرے سارے معاملے اللہ کی طرف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. بصیرم بالعباد، ہم سب سلیو آف اللہ ہے، ہم سب عباد ہے، عبد ہے، اللہ کے سلیو ہے، بندوں کے سلیو نہیں، ہم اللہ کے سلیو ہے. تو یہاں بصیر کیا ہے؟ رعا نہیں آیا، دیکھنے کی بات، بصیرت کی بات ہو رہی. اٹس لائک ایسی بصیرت رہتی کہ اللہ نوز واٹ ٹو، وین ٹو، ہاؤ ٹو. ایک انسان کی بات دیکھیے کہ ایک ہیوج رسک ہے، وہ اپنی لائف ڈینجر میں ڈال رہا ہے، اپنی فیملی کی لائف ڈینجر میں، اس کا آنر، ریپیوٹیشن، ایوری تھنگ ڈینجر میں ہے. وائی ہی از ٹیکنگ سچ اے ہیوج رسک؟ اوپنلی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ایمان، اوپنلی ایکسپریسنگ ہز فیتھ. تو اللہ پہ جب توکل رہتا انسان کا، وہ کسی دوسرے انسانوں سے نہیں ڈرتا. اور یہ کریج وہی انسان کے پاس ہو سکتا جس کو اللہ پہ کمپلیٹ توکل ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ایسے پرسیکیوشن میں فرعون جیسا شخص جو سب کو بہت زیادہ اذیت دینا، تکلیف دینا، اینڈ دس پرسن اسٹل کنویئنگ دا میسج. اٹس ناٹ جسٹ کنویئنگ، اٹس لائک وربلائزنگ
اوپنلی کوئی بات بیان کرنا اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. تو آج کل کی بھی دنیا میں اگر کوئی ایک پرٹیکولر وے میں اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی آدمی ہے، ینگ بچے ہے، the way they are carrying and everybody knows, oh, he is Muslim. You understand that? It's not a easy thing. لوگ سمجھتے کہ اچھا یہ توپ پہن کے جا رہے یا ٹوپی لگا کے جا رہے یا داڑھی ہے تو ان کے لیے وہ اپنا مرر دیکھتے کیا ان کے لیے آسان ہے؟ اٹس ناٹ. But still they are doing it. It's openly, publicly, it's declaring کہ I belong to a certain sect, isn't it? تو ویسے ہی یہ شخص کسی سے ڈر نہیں ہے اور وہ اپنے بات کو کنوے کر رہے ہیں. اور ہم لرن کرتے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرح دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد رب السماوات والارض ٹل دا اینڈ. تو یہ ایک بیوٹیفل دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سرنڈر کر رہے ہیں، اللہ میں بلیو کرتے، اللہ میں ٹرسٹ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکشن کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی غفار ہے. یہاں پر فَوَدُّ امری الیک مطلب ہم اللہ کے طرف سرنڈر کر رہے ہیں سارے معاملے. تو سم ٹائمز کیا ہوتا، یہ چیز کا ڈر، وہ چیز کا ڈر، آئی انڈرسٹینڈ اٹس لائک اے مومنٹ، ایک مومنٹ کی طرف ہو سکتا، بٹ ناٹ آلویز، رائٹ. تو یہاں پر توکل کس طرح ہے اور ایک دین کا تبلیغ کس طرح ہے اور ایک کنسسٹنسی جو ہے کہ کبھی آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو ہمیشہ الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو اپیئرنس ہے، آپ کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں آپ، اس میں تسلسل، کنسسٹنسی ہے، اور آپ کو ایک اللہ سے اتنی گہری محبت ہونی چاہیے کہ وہ نو میٹر واٹ وہ کام چھوڑنا نہیں ہے. دین و تدریس کا کام مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے. I know males have a different angle to convey compared to female. I'm not saying کہ آپ میل کے برابر بردر بولنے سے کوئی بردر نہیں ہو جاتا. جو آپ کا بلڈ ٹائی ہے، جو خونی رشتہ ہے، وہی آپ کے بردر ہوں گے. لیکن there are do's and don'ts for the women, like عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں ہمارے پاس رول ماڈلس ہے. How she conveyed the message. Here we understand how a man convey the message with consistency and he keep on doing it. تو ریممبر کریے، آج کل کی دنیا میں اگر کوئی کنوے کر رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر وے میں کیری کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور آپ کو اچھے محفلوں میں لے کے جا رہے ہیں، حلال کی کمائی کھلا رہے ہیں، حرام سے روک رہے ہیں، مرحبا الحمدللہ. لیکن آج کل کیا ٹیگ ملتا، ویسے لڑکے یا ویسے آدمیاں دے آر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. اٹس ناٹ، دے آر ڈوئنگ گڈ. تو یہاں پر آگے پھر آیت نمبر 45 میں دیکھیے، آیا کنٹینیوز. آخر اللہ نے موسیٰ کو ان کی منذر تدبیروں سے بچا لیا اور فرعون والوں پر میرا عذاب نازل ہوا. جب اللہ پہ توکل کرتے نا، انبیاء اکرام جتنے ہیں دیکھیے اتنا زیادہ شدید عذاب دینے والے تھے اطراف میں، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیسا پروٹیکٹ کر لیا. تو اب بھی پروسیکیوشن بہت زیادہ ہے. اب یہ پیریڈ کیسا ہے، سیویئر پروسیکیوشن والا ہے، لیکن ہر جگہ ساری زمین آسمان اللہ کا ہے. آپ کہیں پر بھی ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں، توحید پہ ہے، شرک سے بیزار ہے آپ، تو میک دعا فار دا ادرس. سمجھیے کہ کوئی بہت زیادہ شدید آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کے دل میں نرمی ڈالے. عمر خطاب کا ہی ایگزامپل لے لیجیے، ایسے کئی صحابہ اکرام ہیں جو اگینسٹ تھے لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ بن گئے. وائی ناٹ ٹوڈے. تو یہاں آیت نمبر 45 میں ہم دیکھتے کہ جو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے ایول سے، لوگ ایول پلاٹ کرے، لیکن فرعون جو ہے کتنا ورسٹ پنشمنٹ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک شخص اکیلا اللہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرے. اور انٹائر نیشن کا کیا ہوا، جو آل فرعون ہے وہ پورے ڈراؤن ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے.
اور سوء العذاب the worst of punishment بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی ڈوب جانا بہت پینفل ہے، یعنی پرسن چوک کرنا، سوچیے اس کو سانس نہیں آتی، وہ سفکیٹ ہو کے مر جاتا، استغفر اللہ. تو انٹائر فیملی فرعون کی، رجل المومن کیا ہے، ایک اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کو سیو کر دیے، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر دیے. یو سی، یعنی ایون فرعون اس کو مارنا چاہ رہا تھا، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سیو کرے. اور فرعون مینج ٹو کل دس پرسن، لائک اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لائک پرسیکیوشن اتنا زیادہ تھا، لیکن اسٹل ہی کنوے دا میسج. اور یہاں پر اب دیکھیے فزیکلی ہی ہارم دیٹ پرسن، ہی کل دیٹ پرسن، بٹ دس از اے ٹیمپرری تھنگ. مرنا تو سبھی کو ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو یا کسی کو. بٹ ہیئر واٹ ہی ڈیڈ نو بڈی کین ایون تھنک اباؤٹ اٹ. رینڈملی اے پرسن کیم اور وہ اپنا میسج کنوے کر دیا ان دا فیور آف موسیٰ علیہ السلام. اینڈ اس سے پہلے کی ہم کلاس میں دیکھ چکے، he was saying there's nothing wrong, what he's saying is right. who? موسیٰ علیہ السلام. جو موسیٰ علیہ السلام بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر غلط بات ہے تو he will be in trouble, he will be in the loss. اگر موسیٰ علیہ السلام، لیکن God forbid ایسی تو بات نہیں تھی. لیکن اب یہ جو لوگ اتنا غلط کام کر رہے ہیں، ان کا ہوا کیا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوا ان کا؟ they will be in the fire. وہ لوگ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو. اب آیت نمبر 46 میں کیا ہے؟ نارو یوردون علیہا غدوا وعشیا، مطلب آگ پہ پیش کر دو ان کو. کب کب؟ غدو اور عشی، صبح اور شام، مارننگ اینڈ ایوننگ. یہاں مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے جو لوگ ہیں they will be exposed to the fire. صبح میں بھی فائر پہ پیش کیے جائیں گے، شام میں بھی. ایک تو پانی میں ڈراؤن ہو کے مر گیا، اور دوسرا سوچئے کہ برننگ. دنیا میں کیسا مر گئے؟ پانی میں ڈراؤن کر دیا اللہ تعالیٰ. کیسا، کتنا سیویرٹی، کتنا اللہ پروٹیکٹ اس آل. ہمیشہ جو دعائیں ہیں پڑھنا بھی چاہیے اور یقین ہونا چاہیے اللہ پہ. اب جو دا ڈے آف آور ہے، جو پیپل آف فرعون ہے، کیا ہے؟ ان کو سیویئر پنشمنٹ ہوں گی. اور ایون بیفور انٹرنگ انٹو دا ہیل فائر، یہ پنشمنٹ کہاں رہیں گی؟ برزخ میں بھی. تو یہ لائف کیا ہے؟ مرنے کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے؟ ریممبر ڈیتھ ڈزنٹ مین کہ ٹرمینیشن، ختم ہو گیا. کیا ہے؟ ایک انسان کا ڈیتھ مینز دیر از another kind of existence, another kind of life. کہاں پر؟ برزخ میں. اور ہم یہ بات بھی سیکھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب کوئی بھی مر جاتا تو اس کو اپنی سیٹ بتائی جاتی ہیل فائر میں، مارننگ اور ایوننگ، کہ یہ دیکھو تم پیپل آف ہیل میں تھے. اگر وہ پیپل آف جنہ میں ہے تو وہ بھی بتایا جاتا ہے صبح اور شام. سبحان اللہ. یعنی ان دا گریو، خبر میں ایک شخص کو اس کا ریوارڈ بھی بتایا جا رہا ہے صبح اور شام، اور پنشمنٹ بھی. دس از وائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ گریو کیا ہے، خبر کیا ہے، فرسٹ سٹیج آف دا ہیئر آفٹر ہے. اگر اس سے کوئی شخص پروٹیکٹ ہو گیا تو ایزیئر ہو گیا. اگر اس سے نہیں پروٹیکٹ ہوا دین دا ڈیفیکلٹیز ہے. پنشمنٹ ان دا گریو. اگر وہاں پر سیو ہو گیا، ریوارڈ ہو گیا. وی لرن ان حدید بیک بائٹنگ یا اس کے لیے پنشمنٹ ہوئی، اور ایون جو طہارت برابر نہیں لیے، کیئرلیس رہے، دونوں کی پنشمنٹ ایک ہی طرح. تو ویدر دا میٹر آف کلینلینس، اپرنٹلی آپ طہارت صحیح نہیں لے رہے، اپنے آپ کو کلین نہیں کر رہے باتھ روم جا کے، یا آپ گاسپ کر رہے ہیں، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، دونوں بھی امپیور چیزیں ہیں، تو اس کے لیے قبر میں پنشمنٹ ہوتی. یا آفرنگ صلاح without wudu, this is also a punishment. I'm just giving an example here. تو means of punishment in the grave. تو this is the hadith we learn many times. تو پتہ ہے نا کہ punishment in the grave ہوتا ہے.
تو اسی لیے جو سورت الملک روز ریسائٹ کیا جاتا آفٹر عشاء پریئر، اگر کوئی نیگلیکٹ کر رہے ہیں یا فرگیٹ ہو جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کلاسز سے جڑنے کا مین مقصد کیا ہے، ایک دوسرے کی یاد دہانی ہے، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اینڈ ایوری پرسن ہیز گیون دا اسائنمنٹس. میرا اسائنمنٹ ہو سکتا الگ ہے، آپ کا الگ ہے. واٹ اسائنمنٹ وی ہیو گیون ٹوورڈز اوور فیملی، آپ کے ذمہ داریاں. آنٹ وی فرگیٹنگ اور ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ نماز قرآن پڑھتے ہوئے مصلی پہ بیٹھ جاؤ. جو ذمہ داریاں دیے گئے ہیں وہ ادا کرنا ہے، اس کو فلفل کرنا ہے. اٹس ناٹ دا ٹائم کہ منو اور سلوہ اوپر سے اترنے والا ہے. تو وہ ذمہ داریاں فلفل کرنے میں یہ سارے چیزیں ہیں کہ یاد دہانی کرنا ہے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے ہوڈ آف گوڈس رہتے تو اس کو لے کے چلنے کے لیے somebody guides, right? The same way we are guiding towards our family members. لیکن ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبرس آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے. could be vice versa. تو دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. اور ایوری صلاح کے بعد بھی دعا کرنا ہے، پروٹیکشن فرام دجال، پروٹیکشن فرام دا ہیل فائر، پروٹیکشن فرام دا گریو. دیز آر دا تھنگس آلویز میک دعا. اور دعاؤں میں بہت تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. نیور فرگیٹ دیٹ. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ غفار ہے، تواب ہے، فرگیو کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. بار بار 100,000 millions ٹائم بھی معافی مانگیں گے، اللہ is there to forgive you, but your sincerity should be there and not to repeat that again. And then the ayah continues. اور جب وہ دوزخ میں، اب یہاں پر آیہ نمبر 47 میں دیکھیے کیا بتایا جا رہا. اور جب وہ دوزخ میں جھگڑا کریں گے تو چھوٹے لوگ بڑے لوگ سے کہیں گے ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو. ڈونٹ تھنک چھوٹے لوگ بڑے لوگ، یہاں پر بات یہ ہو رہی کہ جو ایروگنٹ لوگ تھے، جو لوگوں کو سٹیٹس میں کم سمجھتے تھے، اس کو حقیر جانتے تھے. اور لوگ بھی نا یہی سمجھتے کہ کچھ لوگ ہیں دین کو فالو کرنا ہے، اگر ان کی لائف میں کوئی پرابلم ہے، فائنینشلی کوئی پرابلم ہے، یا ان کے لائف کے کچھ ایشوز ہیں، یا بچوں کے شادیاں ہو رہے ہیں، تو سمجھتے کہ they would follow دین. It's for everyone. We all are طالب علم، ہم سب اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہیں. کتنی بھی دنیاوی پڑھائی کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، لیکن یہ پڑھائی سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ بھی دنیاوی پڑھائی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹو بی جاہل اور اگنورینٹ، لیکن انسان کو اتنی نالج ہونا چاہیے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز کیسے پڑھے، اپنے آپ کو کلین کیسے رکھے، 5 پلرز کیا ہے. دیز آر دا بیسک تھنگس. پہلے بیسک فالو کر لے، نہ کہ لوگ بڑے بڑے مطلب پرومسز کر لیتے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. not doing the basic. sometimes you will be shocked to know a person is not doing the 5 ٹائم کی نماز, not even in the state of tahara. what he or she will do? can you imagine that? اب طہارہ نہیں رہنے کی بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. کلینلینس نہیں رکھنا، یا کچھ بھی ہو سکتا کہ اچھا نیل پالش لگی ہوئی ہے، نیلز چپکے ہوئے ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بیکاز دس از دا ٹائم آف مور اینڈ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس. مور ہر نیشن میں ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. لیکن اب جو یہ نیشن ہے دے آر ایوری تھنگ کمبائنڈ ٹوگیدر، سارے چیزوں کا. اب یہاں آیت نمبر 47 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ایلیٹ ہے، ایروگنٹ ہے، still they are arrogant. they are saying okay, can you save me from the hellfire. nobody is going to save. اگر پیپل بول رہے کہ دنیا میں بھی اچھا تم یہ کر لو وہ کر لو، نماز چھوڑ دو، یہ کر دو، اتنے بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، اتنی بھی آسانی ہے، دیکھو کتے کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ forgive کرے. that's the only thing. we look for the easier way, isn't it? but we don't see that Allah Ta'ala is also severe in the punishment. so we have to look for the کہ ہم اپنے لیے کیا سوچ رہے ہیں دین کے بارے میں. دین کو فالو کرنا واقعی میں بہت آسان ہے اگر نیت اچھی ہو اور کوشش کرے. اٹس ریئلی ایزی.
بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سبھی دوزخ میں ہیں، اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے دروگا سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. اٹس لائک کبھی آپ کوئی چیز دیکھیں، اوون چل رہا تو آپ چاہتے کہ تھوڑا بند کر دے، کیونکہ جس طرح گرمی کا موسم ہے، کتنا بھی اے سی چلو، والیوم آف پیپل مور ہو گئے، اوون کی گرمی بھی ہے، تو یو وونٹ بی ایبل ٹو بیئر اٹ، رائٹ؟ تو یہاں پر دوزخ کا عذاب کی سیویرٹی مور ہے، کئی گنا زیادہ سیویرٹی رہتی. تو ان کو بول رہے کہ تھوڑا سا اس کا ہلکا کر دو عذاب. نہیں، ہلکا نہیں. کیوں ایسی ہو رہی بات؟ کیونکہ یہ لوگ مسلسل غلط کاموں میں تھے. پروفٹس آئے، میسنجرس آئے، میسیج کنوے کرے، لیکن کیا چیز تھی کہ ان کو اثر نہیں ہوا؟ کیوں؟ ایروگنس، ضد، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مطلب ساری دنیا غلط، یہ صحیح ہے. تو پیسہ، ایسا پیسہ اللہ پروٹیکٹ کرے ایسے پیسے سے، ایسے دولت سے جو صرف اور صرف غلط راستے پہ جائے. ایون نالج بھی صحیح راستہ فالو کرنا ہے. نالج کے وجہ سے یہ نہیں سمجھنا انا خیر منہ کہ میں ہی بیسٹ ہوں، نہیں. نالج جتنا آپ حاصل کریں اتنی ہیوملٹی آنا چاہیے اور کنسسٹنسی آنا چاہیے نالج حاصل کرنے کی، تسلسل ہونا چاہیے اور اس کو صحیح امپلیمنٹ کرنے کی. اب آیت نمبر جو 50 ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو پھر ہم تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہوگی. اب آیت نمبر 50 میں دیکھیے کہ فرشتے آئے. ایون سورہ ملک میں بھی آپ دیکھتے یہ آیت کہ دروگا پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پروفٹس نہیں آئے تھے، کوئی بات کنوے نہیں ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ڈس بلیو کرے. کیوں؟ ضد، ہٹ درمی، ایک ایروگنس انسان کے اندر. نہیں نہیں، ہم ہی صحیح ہے، کسی کی بات ہم کیوں سننا؟ کیا باپ دادا کا دین تھوڑی ہم غلط فالو کر رہے ہیں؟ ہو سکتا غلط فالو کر رہے ہیں، پھر وائی ڈونٹ یو فالو جو باپ دادا جس طرح کپڑے پہنتے تھے، جویلری پہنتے تھے، جس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ویسا کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ اس میں کیوں اپڈیٹ کر لیے؟ پھر ریلیجن میں یہ تو اپڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے. ریلیجن میں تو 1400 سال سے جو دین چل رہا ایگزیکٹلی سیم، ایک دمہ فتح کسرہ بھی نہیں چینج ہوا، ایک ڈاٹ بھی اس میں چینج نہیں ہوا، ایک حرکت بھی چینج نہیں ہوئی. قرآن سب کے پاس سیم ہے، آپ اس میں میک چینجز نہیں کر سکتے. دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی چینج کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر چینج کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا باعث ہے. May Allah guide us all. Inshallah, we'll continue on next session. We'll continue with Asmaul Husna. Jazakallah khairan kaseera. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.